لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ اس نے ماجد حجازی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور کہا، تمہارا یہ راز کبھی فاش نہ ہوگا۔ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے مت بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہیں اور تم نے میرے خاوند کو کیا بتایا تھا۔ میں عورتوں کی اس جماعت کی لڑکی ہوں جو نور الدین زنگی کی زندگی میں ہم نے بنائی تھی۔ ہم صلیبیوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھیں۔ زنگی کی بیوہ ہماری سرپرست اور نگران تھی۔ میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں۔ وہ لالچی اور خوشامدی انسان ہے۔ اس کے لیے صلیب اور ہلال میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اسی کا غلام ہے جس سے اسے کوئی رقم ہاتھ آ جائے۔ اس نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی بچی میدان جنگ میں ہو یا اسے کوئی بھی جنگی اور قومی کام دے دو، وہ مرد کو حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا منہ پھیر سکتی ہے، مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو وہ چیونٹی بن جاتی ہے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اگر میرا یہ خامد معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بغاوت کرتی، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، اور اسالے کا جو محافظ دستہ ہے اس کے آدھے سپاہی اسی کے علاقے کے ہیں جو اسی کی بھرتی کرائے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ اس کی پہلی 4 بیویوں سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں، اس لیے میں ہی اس کا کھلونا بن گئی۔ میری روح مر گئی، میرا صرف جسم زندہ رہا۔ باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اور میں جس دنیا میں قید تھی وہاں شراب اور ناچ گانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ اور تھا تو وہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کے منصوبے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ماجد حجازی کو جھنجھوڑ کر کہا، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ میں نے یہ یقین کیے بغیر کہ تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہو یا میرے خاوند کے، تمہیں اپنے دل کی باتیں سنا رہی ہوں۔ اگر تم میرے خاوند کے جاسوس ہو تو اسے یہ ساری باتیں سنا دینا جو میں تمہیں سنا رہی ہوں۔ وہ مجھے سزا دے گا۔ میں اب ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس اب جسم رہ گیا ہے۔ یہ جسم پتھر بن گیا ہے، روح مر گئی ہے۔ تمہاری روح زندہ ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ میری نگاہیں گہرائیوں سے زیادہ گہرائی تک دیکھا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ میں تمہیں اپنا راز کبھی نہ بتاتا۔ میں حسن اور جوانی سے مغلوب ہونے والا انسان نہیں ہوں۔ مرد ہوں، اپنی جان اسلام کے نام پر وقف کر دی ہے۔ تم بولو، اپنا دل ہلکا کرتی جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تمہاری داستان میرے لیے نئی نہیں، یہ ہر مسلمان عورت کی داستان ہے۔ اسلام کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز ایک مسلمان نے حرم کھولا اور اس میں خوبصورت لڑکیاں خرید کر قید کی تھیں۔ صلیبیوں نے کہا کہ اب اس قوم کو عورت کے ہاتھوں مرواؤ۔ انہوں نے ہمارے بادشاہوں کے حرم اپنی بیٹیوں سے بھروا دیے۔ یہ میرے خاوند کے گھر میں بھی ہوا۔ لڑکی نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے صلیبی لڑکیوں کو اپنے خاوند کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے۔ میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی؟ میں اس لیے نہیں روتی تھی کہ ان لڑکیوں نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرا اسلام چھن گیا تھا، وہ اسلام جس کی خاطر میں نے تمہاری طرح اپنی جان وقف کی تھی۔ آؤ جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ماجد نے کہا اور اس سے پوچھا، اپنے خاوند پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے؟ کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو؟ شراب کے 2 پیالے پلا کر اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر میں اس سے ہر راز لے سکتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر اور مسکرا کر کہا، میری ایک ذاتی شرط مان لو گے؟ اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ میری محبت کو ٹھکرا تو نہیں جاؤ گے؟ ماجد حجازی نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی۔ اس نے بتایا کہ صالح 11 سال کا بچہ ہے، وہ امیروں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ یہ امیر اور وزیر صلاح الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو صلیبی ہضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہی۔ ہمارے یہ امیر صلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں۔ صلیبی انہیں ضرور مدد دیں گے اور اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے ہیں اور صلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں۔ مجھے یہ خبر بہت جلدی صلاح الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کریں گے؟ لڑکی نے پوچھا۔
اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کریں گے۔ لڑکی بہت ہی جذباتی تھی اور وہ ذہین بھی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں۔ ماجد حجازی نے کہا، صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں، اللہ کا سپاہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپرد ہے۔ یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا، ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ فوج حکمرانوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافروں کو درست سمجھ کر انہیں اپنی جڑوں میں بٹھاتا ہے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ اپنے خامند سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ جب تم یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تریپولی کے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کی طرف ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ صالح کی مدد کو آئے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا، میں نے رات کو شراب پلا کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت باتیں کی اور اسے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بھاگ کر حلب میں آن پناہ لی ہے۔ کوئی مسلمان حکمران کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں کی تو وہ بھڑک اٹھا اور میرے ساتھ بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے بولا، ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا بندوبست کرے اور منہ مانگا انعام لے۔ وہ اپنے تجربہ کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صحرائی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی۔ لڑکی نے ہر رات خامند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے۔ ایک روز خامند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے۔ ماجد کانپ اٹھا۔ وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خامند نے کہا، تم میری بیوی کو ورغلا رہے ہو، میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوب رو ہو اور جوان بھی، میری بیوی تمہیں پسند کر سکتی ہے مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی۔ ماجد حجازی ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ابھی وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سہ لی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوف کی کیفیت بھی طاری کر لی۔ اس کی منت سماجت بھی کی۔ اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اسی روز 6 باڈی گارڈز لے آیا۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈز رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم بتایا کہ وہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے اس لیے وہ مکان کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا اور رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ماجد نے اس حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے مر گیا ہو۔ 2-3 راتیں ہی گزری ہوں گی۔ آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی۔ بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے آقاؤں کے جلال اور روب سے پوچھا، تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہو؟ اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا، تم نئے آدمی ہو، ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشیار اور چوکس تھے، تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح ہوشیار اور چوکس بننا پڑے گا۔ آقا بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا۔ لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی۔ وہ ان 2 خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈز سوئے ہوئے تھے۔ دروازے والے پہرے دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگا دیا اور بتایا کہ مالکہ معائنے کے لیے آئی ہے۔ کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لڑکی نے اسے بھی ہدایات دیں اور ایک خیمے کے آگے رک کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی۔ ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آ گیا۔ لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو۔ اس سے پوچھا، تم شاید پہلے والے محافظ ہو؟ ماجد نے تعظیم سے جواب دیا تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اس آدمی کو جلدی تیار کرو، یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا، 2 گھوڑے فوراً تیار کرو۔ اگر آقا آپ کے متعلق پوچھیں تو میں کیا جواب دوں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہی، لڑکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔
आका ही के काम से जा रही हूं, हुकूमत के कामों में मत दखल दो, जाओ घोड़े तैयार करो। कमांडर ने एक आदमी को अस्तबल की तरफ दौड़ा दिया। माजिद हिजाजी तलवार से मुसल्ला होकर तैयार हो गया था। लड़की उसे अस्तबल की तरफ ले गई। कमांडर को इस लड़की के खामिंद ने बता रखा था कि माजिद पर नजर रखे, उसे घर के अंदर न जाने दे। अब लड़की ने माजिद को ही अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया था। कमांडर ने देखा कि वो दोनों अस्तबल की तरफ चले गए हैं तो वो दौड़कर अंदर लड़की के खामिंद को इत्तला देने चला गया। वो यकीन करना चाहता था कि खामिंद को मालूम है कि उसकी बीवी मुश्तबा बॉडीगार्ड के साथ जा रही है। वो लड़की को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी मालिकन थी। वो अंदर गया और डरते डरते अपने आका के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर किंदील जल रही थी और कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। उसने अपने आका को देखा। वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर और एक बाजू पलंग से लटक रहा था। एक खंजर उसके सीने में उतरा हुआ था। उसके सीने पर खंजर के कई जख्म थे। कमांडर ने उसकी नब्ज देखी, वो मरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। माजिद हिजाजी को लड़की बता चुकी थी कि उसने अपने खामिन से सारा मंसूबा मालूम कर लिया है और अब इस मंसूबे पर अमल शुरू हो रहा है। उसने खामिन को रोजमर्रा की तरह शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो गया। लड़की उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर आ सकती थी, लेकिन इंतकाम के जज्बे ने उसे पागल कर दिया। उसने उसी के खंजर से उसका सीना चलनी कर दिया और खंजर उसके सीने में ही रहने दिया। माजिद हिजाजी घबराया नहीं। वो तो हर लम्हा किसी न किसी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयार रहता था। उसने लड़की के इस इक़दाम को सराहा और उसे कहा कि वो इत्मीनान से घोड़े पर सवार हो जाए। वो जो ही घोड़े पर सवार होने लगे, रात की खामोशी में एक आवाज बड़ी ही बुलंद सुनाई देने लगी। घोड़े मत देना, इन्हें रोक लो, वो आका को कत्ल करके जा रही है। 6 के 6 बॉडीगार्ड्स तलवारें और बर्छियां उठाए बाहर आ गए। माजिद और लड़की घोड़ों पर सवार हो चुके थे। उन्हें इसी रास्ते से गुजरना था जहां बॉडीगार्ड्स थे। माजिद ने लड़की से कहा कि वो घुड़सवारी नहीं कर सकती तो उसके घोड़े के पीछे बैठ जाए, घोड़ा सर पर दौड़ाना पड़ेगा। लड़की ने खुद एतमादी से कहा कि वो घोड़ा दौड़ा सकती है। माजिद ने उसे कहा कि वो घोड़ा उसके पीछे रखे। माजिद ने तलवार निकाल ली। उधर बॉडीगार्डों का शोर बढ़ता जा रहा था और अस्तबल की तरफ दौड़ते आ रहे थे। माजिद ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे लड़की ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। कमांडर की आवाज गरजी, रुक जाओ, मारे जाओगे। चांदनी रात थी। माजिद ने देख लिया कि बॉडीगार्ड बर्छियां ऊपर किए उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने घोड़े का रुख उनकी तरफ कर दिया और आगे जाकर तलवार घुमाने लगा। घोड़े की रफ्तार उसकी तवक्को से ज्यादा तेज थी। 2 बॉडीगार्ड उसके सामने आ गए और घोड़े तले कुचले गए। एक बर्छी उसकी तरफ आई जो उसने तलवार के वार से बेकार कर दी। कमाने निकालो, कमांडर ने चिल्लाकर कहा। बॉडीगार्ड तजर्बाकार मालूम होते थे। जरा सी देर में 2 तीर माजिद हिजाजी के करीब से गुजर गए। उसने घोड़ा दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया ताकि तीरंदाज निशाना न ले सके। उतने में वो तीरों की जद से निकल गए। अब यह खतरा था कि बॉडीगार्ड घोड़ों पर ताकुब करेंगे, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर नहीं था क्योंकि घोड़ों पर जीने कसने के लिए जो वक्त सर्फ होना था वो उसके लिए दूर निकल जाने के लिए काफी था। और हुआ भी यही। आबादी से दूर निकल जाने तक उसे ताकुब में आते घोड़ों की आवाजें सुनाई न दी। उसने लड़की से कहा कि अब घोड़ा उसके पहलू में कर ले। लड़की का घोड़ा जब उसके पहलू में आया तो माजिद ने लड़की से पूछा कि वो घबराई या डरी तो नहीं। लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। लड़की ने उसे दौड़ते घोड़ों के साथ बुलंद आवाज से सुनाना शुरू कर दिया कि उसने कौन सा राज अपने खामिन से हासिल किया है। माजिद ने उसे कहा कि आगे चलकर रुकेंगे तो सारी बात सुनूंगा, लेकिन लड़की बोलती रही। माजिद ने जब बार बार उसे कहा कि चुप हो जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, तो लड़की ने कहा, फिर रुक जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकूंगी। माजिद अभी रुकना नहीं चाहता था और लड़की बोलती जा रही थी। आखिर लड़की ने हाथ लंबा करके माजिद के घोड़े की बागें पकड़ ली। उसके लिए उसे आगे झुकना पड़ा। तब माजिद ने देखा कि लड़की के दूसरे पहलू में तीर उतरा हुआ है। माजिद ने फौरन घोड़ा रोक लिया। ये तीर मुझे वहीं लग गया था, लड़की ने कहा। मैं इसीलिए तुम्हें दौड़ते घोड़े से असल बात सुना रही थी कि मरने से पहले ये राज तुम्हें दे दूं। माजिद हिजाजी ने उसे घोड़े से उतारा और जमीन पर बैठकर उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसने तीर को हाथ लगाया। वो खासा अंदर चला गया था, निकाला नहीं जा सकता था। ये जराह का काम था जो पट्ठा चीर कर तीर निकाल सकता था। इसे रहने दो, मेरी बात सुनो, लड़की ने कहा, और उसने माजिद को सारा मंसूबा सुना दिया जो उसने खामिद से सुना था। मेरा ख्याल है कि ये शक किसी को नहीं होगा कि हम कोई राज लेकर हलब से भागे हैं। वो मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। मुहाफिजों तक को मालूम है कि मेरे खामिद को शक है कि मेरे और तुम्हारे दरपर्दा ताल्लुकात हैं। वो यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत की खातिर भागी हूँ।
لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس نے ماجد کا ہاتھ چوم کر کہا، اب سکون سے مر سکوں گی، اور اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسے ایسی پوزیشن میں ساتھ لگا لیا کہ تیر اسے تکلیف نہ دے، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا، اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی کو اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اسے باپ نے کس طرح ایک جاگیردار کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ماجد نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائیں۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین زنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد حجازی کو جو منصوبہ بتلایا تھا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان الملک الصالح تمام مسلمان مملکتوں کے امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان کی فوجوں کو ایک کمانڈ کے تحت لانا چاہتا تھا۔ ٹریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اس طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روک دے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائے گا۔ اس کے علاوہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلائے گا۔ حسن بن صباح کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر حصہ اہم تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اس کے جس حصے پر سب سے زیادہ توجہ دی تھی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھیں اور بعض جگہوں پر برف بھی پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔ یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ لڑکی کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں قلعہ بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اسے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح کے حواری امراء نے فیصلہ کیا تھا کہ معاوضہ فوراً بھیج دیا جائے۔ ہاں، مسلمانوں کی بد نصیبی، سلطان ایوبی نے آہ لے کر کہا۔ آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اس سے زیادہ اور کیا اذیت ملے گی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ سلطان الصالح، جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان امراء مل کر اس کے عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا اور ایسے جوش میں بولا جس میں جذباتیت زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگے، یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا۔ اگلے جہان دوزخ کی آگ قبول کر لوں گا، لیکن میں اس جہان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا ضمیر پاک ہے۔ اس حکومت پر لعنت، اس حکمران پر لعنت جو کفار سے دوستی کے معاہدے کرے اور کفار سے مدد مانگے۔ میں جانتا ہوں یہ سب دولت اور حکومت کا لالچ ہے۔ یہ لوگ ایمان نیلام کر کے حکومت کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ سردی میں نہیں لڑنا چاہتے، وہ برفانی وادیوں میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سردی میں لڑوں گا، برف سے لدی چوٹیوں پر اور یخ دریاؤں میں لڑوں گا۔ صلاح الدین ایوبی حقیقت پسند تھے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کے متعلق انہوں نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ دو ٹوک ہدایات دیا کرتے تھے۔ ہر دستے کے کماندار کو دفتر میں کاغذ پر لکیریں ڈال کر اور میدان جنگ میں زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر ہدایات دیا کرتے تھے، مگر اس دن انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ انہوں نے ایسی باتیں بھی کہہ دیں جو وہ عام محفل میں نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ شاید یہ جانتے تھے کہ اس محفل میں فوج کے قابل اعتماد سالاروں اور میرے سوا کوئی اور نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔